نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا غوث اعظم لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک غزوہ ہند لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق سچا حسینی بن کے قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل میرے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پیدا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ ہوش ساڑی روح نو دائمی حاضری نصیب فرمائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ اسم اعظم اللہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و تصور دی توفیق عطا فرمائے۔ حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدیاں دا کمال عطا فرمائے۔ قبل سادہ طرح موضوع سامعین اج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دے فضائل و برکات نے قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، یہ آیت پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اللہ سنے اس آیت پاک جو فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پہ عیدے نے۔ اے ایمان والیو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے
خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت کریم دے اندر یصلون جڑا سیگا وہ ہمیشگی تے دلالت کردا ہے کہ اللہ سونا فرماندا کہ میں ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے انوار رحمت برساوندا رہنا۔ تے صلو صلوات دے معنی ہے دعا کرن دے۔ جب صلو دی نسبت ہے اللہ سونے طرف ہوئے گی تو اس سے مراد ہے اللہ سونے دا رحمت، انوار رحمت فرمانا، انوار رحمت دا نزول فرمانا، یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونا انوار رحمت ہمیشہ برساوندا رہندا۔ تے جدوں صلوات دی نسبت ہے، صلوات دے ویسے تو معنی دعا دے ہے کہ جدوں یہ نسبت فرشتیاں طرف ہوئے گی، مومنوں طرف ہوئی، اس تو مراد دعائے رحمت کرنا کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ بے شمار انوار رحمت دا نزول فرماوندا رہے۔ تے اللہ سونے نے اس آیت کریمہ دے اندر صرف ایمان والے نے پکاریا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے اور مسلمانوں، یعنی اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا، دوجے نہیں بلایا۔ یہ او عاشق لوگ ہے جنہاں روزے الست زبان دے نال دلوں بھی بلا کے آ سکا اور قلباً ذات مولا ڈب گئے سی، فنا فی توحید کر کے توحید ہو گئے سی۔ اور اللہ سونے نے انہاں تے 70,000 واری تجلی فرمائی، تے ہر تجلی فرمان دے بعد یہ لوگ حل من مزید دے نعرے مار دے سے۔ اور اللہ سونے کو اللہ سونے دی صرف دید مانگ دے سی۔ یہ او شاکان مولا ہے جو اللہ کو صرف اللہ دا قرب و دیدار مانگ دے یا اور کچھ بھی طلب نہیں کر دے، سراپا ہی رضا الہی بنے ہوندے نے اور اللہ سونے تقسیم تے راضی رہندے نے۔ اللہ سونے نے ان عاشقاں نوں بلا کے آکھیا کیا میرے عاشقو، قرآن کریم دسیا اللہ سونے نے ایمان والے کہڑے نے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ سونا فرماوندا ہے کہ ایمان والے وہ جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے نے، ٹوٹ گئے بڑی وال خانگی وارفتگی دا، فنا فی توحید نے، گرگ فی توحید نے، کہ تسی ایمان لین دا میرے تے تانوں روح ایمان عشق مولا حاصل ہو گئی، تے ہن ایمان دی حقیقت حاصل کرنے واسطے میرے حبیب دی اتباع کرو۔ قرآن کریم کی رب نے دسیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سونی پیاری زبان چو تسی یہ گل کہہ دیو انہاں مسلماناں نوں، اگر تسی اللہ تے ایمان لے آئے ہو اور اللہ نہ محبت کر دے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ تانوں حقیقت ایمان مل جائے، تاکہ تانوں حقیقی ایمان حاصل ہو جائے۔ تو پھر جدو تسی میری اتباع کرو گے، میری مطابق کرو گے، میری پیروی کرو گے، میری ہر سنت پہ عمل کرو گے، میرے نقش قدم دے چلو گے، تو پھر یحببکم اللہ، اللہ جل شان ہوگے تواڈے نال محبت کرے گا، تواڈے نال عشق کرے گا۔ پہلے تسی اللہ نال عشق کردے سی، پھر اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا۔ ویسے تو اللہ سونا ہر ویلے ہر انسان نال محبت کردا ہے اور بڑی محبت بڑی نگاہ نال دیکھ رہا ہر انسان نوں کہ واپس پلٹے آوے، میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جدو بندہ اللہ سونے نہ محبت کردا، اللہ سونا بندے نہ محبت کردا، پھر عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ یہ دو طرفہ کیف و سرور، لذت، وجدان، مزے نصیباں والے نصیب ہوندے نے، بد قسمتاں نوں یہ چیز نصیب نہیں ہوندی۔ خوش قسمت اور شخص جنہاں نوں
اللہ جل شانہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت اطاعت مل گئی اور وہ آتی اللہ آتی رسول جو فنا ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سونے دے حبیب نے آپ دی شان و عظمت نو یہ اللہ جاندہ ہی آپ جاندے نے۔ کوئی بھی بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مقام و شان و عظمت دی گردے راہ نو بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے بارے شان دسنی چاہیے، لیکن آپ دے علم و عقل قلم نے جواب دیتا۔ اخیر بے اختیار آپ نے فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے۔ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ حقیں کتھے جاڑیاں، گستاخ حقیں کتھے جا لڑیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی حضور مہر علی شاہ صاحب فرماندے کتھے میں دے کتھے آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے روحانی مدد دے بغیر کوئی بھی شخص آپ دی محبت اطاعت اور الفت دے بغیر اور روحانی مدد دے بغیر کوئی شخص بھی دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آپ دی شفاعت تو بغیر کوئی کل قیامت نو حساب کتاب تو خلاصی پا سکتا۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو۔ تے جنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت کیتی وہ دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے۔ بقول شاعر کہ الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرماندے ہیں کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے انہیں آنا جہدے موڈے کملی کالی۔ حضور میاں صاحب فرماندے سانو کوئی کام نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھی ساڑی مدد فرماؤندے رہے تے قبر بھی فرماؤں گے، کل قیامت بھی ساڑی شفاعت فرماؤں گے، اس لئی کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفت و محبت اور اطاعت گزاری ہے، خلق خدا دی بھلائی کرنے گزاری ہے، عمل قرآن و سنت گزاری ہے، آتی اللہ آتی رسول گزاری ہے۔ اسی کہنے خوش قسمت ہے کہ سانو اللہ سونے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا کہ انبیاء علیہ السلام آپ دا امتی ہونا واسطے اللہ سونے کو دعویٰ کر دے ہندے سے کہ اللہ سونے نے اپنے عاشقاں نو بلایا تاکہ یہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکن اور حشر نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت حاصل کر سکن، دنیا جا آپ دی مدد حاصل کر سکن، اور یہ نعمتاں بغیر توفیق مولا تو نہیں مل دیا۔ الا ربک منتہاہا کہ اللہ تیری منزل اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن کریم بھی رب نے فرمایا وما توفیق اللہ باللہ، اس واسطے سانو چاہیے کہ راتیں تنہائیاں جو رو کے اللہ سونے نے منائی ہے تاکہ اللہ سونا سانو توفیق دے دے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سونے دا ذکر کرنے والے، درود پاک پڑھنے والے اور قرآن و سنت کے درود کے مطابق عمل کرنے والے بندے بنے ہیں۔ تو درود پاک دنیا دا واحد وظیفہ جڑا قبول ہی قبول ہے، جڑا بھی پڑھ رہا ہے تو شاکان مولا دا وہ شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن دے براہ راست، آمادہ فرشتے لے کے جاندے نے۔ یہ نعمت حاصل کرنے واسطے سانو چاہیے اپنے نفس دا تزکیہ کریے، قلب دا تصفیہ کریے،
روح دا تجلیہ کریے. یہ نعمتاں سانو تائیں ملنیاں اگر اسیں کسے سچے اللہ والے دے قدماں نوں چھواں گے، انہاں کو روحانی مدد فرماواں گے. یعنی صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس. ظاہری بات نہیں علم نبوت دے وارث، اخلاص و رضا دے پیک کر، فنا فی التوحید، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں گمراہ 72 جہنمی فرقے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے دشمن سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوواں گے. انہاں کو روحانی اخذ فیض کران گے، روحانی تعلیم و تربیت لواں گے، انہاں کو انعکاسی فیض حاصل کران گے. پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کران گے. انہاں کو اپنے اندر نوری جاگ لواں گے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لواں گے. اور انہاں دی زیر نگرانی خوب ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت، دوام ذکر و درود دیاں محنتاں کران گے. کیونکہ بغیر سچے اللہ والے دی تعلیم و تربیت مدد دے کدے بھی انسان عشق نگر چ داخل نہیں ہو سکتا، راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا، تلاش مولا چ لگ نہیں سکتا. کیونکہ جنہاں نوں نعمت حاصل ہے انہیں سو بچ یہ نعمت ملنی ہے، کیونکہ انہیں توجہات نال ہی اندر نورانی ہوئے گا. جویں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشان نہ کہے اہل نظر کے حضور. لیکن غافل یہ گل نہیں سمجھ سکتے، جویں اقبال فرماندے نے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہبازی. درود پاک وہ عظیم و شان خزانہ اسم اعظم، اکسیر اعظم اور آب حیات ہے، جتنا حیات دوام مل جاندی ہے. لیکن یہ نعمت سچے اور مخلص لوگوں نے ملنی ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نے مرکز کائنات ہے، شفع روز جزایا، وجہ تخلیق کائنات ہے، قرآن مجسم ہے، محسن انسانیت ہے، رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، خاتم الانبیاء نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دے بارے آپ خود فرما دے کہ میں اللہ پاک دے قرب خاص رہنا ہے، جتھے کسے بھی فرشتے اور رسول دی پہنچ نہیں. اللہ اکبر کبیر. یہ درود پاک دنیا دا واحد وظیفہ ہے جڑا انسان دے اندر نورانی کردا ہے، انسان دی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کر دیندا ہے. اقبال تاں ہی فرماندے تارے لاہوتی اس رزق سے موت اچھے، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ درود پاک انسان دی روح نورانی کردہ، روح جسم چوں نکل کے باطن سر پرواز کر دیا. نیک جنات، ارواح، ملائکہ نہ ملاقاتاں کر دی، اولیاء اللہ دیاں باطنی محفلاں شریک ہوندی ہے، انبیاء علیہ السلام دیاں باطنی مجلساں وچ شریک ہوندی ہے. پھر درود پاک انسان دی روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاندا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں حضور خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت دلوا دے رہے.
اور فقر محمدی دا کمال عطا فرماؤندے نے، عشق مولا دا کمال عطا فرماؤندے نے۔ تے سانوں چاہیے درود پاک دی قدر کریے۔ اللہ سونے نے سانوں درود پاک دی نعمت دتی ہے، پھر نال ایک انعام خاص دتا، وسلم و تسلیما، کہ درود پاک دے نال خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا، مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام۔ پھر آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر کبیر۔ جڑا شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لوے یا سنے، وہ تے ایک باری درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ تے درود پاک اللہ سن دے ہاں وہی قبول ہے جہدے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ تے درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں ہے، جدوں بھی چاہو جس حالت بھی چاہو پڑھو، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و مقام دا کیا کہنے، آپ دا نام پاک بھی ایڈا عزتاں برکتاں شاناں والا ہے کہ اگر اسی اپنے منہ نو دنیا جہان دے ارکاں غلاماں نہ، دنیا جہان دے قیمتی عطراں نہ، مشکاں امبراں نال بھی دھوئیے تے یقین منو کما حقو ہو، پھر بھی یہ منہ نام پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لین دے قابل نہیں ہوندا۔ آپ دی شان مقام ہو ہے، یہ تو اللہ سونا مہربان ہے، اللہ دے پیارے حبیب مہربان ہے کہ جنہاں سانوں درود پاک دی دعوت دیتی ہے۔ احادیث مبارکہ دے اندر بے شمار حدیثاں درود پاک دے فضائل و برکات موجود ہے، صحابہ کرام دے اقوال، اولیاء اللہ دے اقوال موجود ہے، جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ جڑا ایک کوئی شخص میں تے ایک باری درود پاک پڑھدا ہے، اللہ سونا وہ نامہ مال چ 10 نیکیاں لکھدا ہے، وہ 10 گناہ مٹاوندا، وہ 10 درجے بلند کردا، وہ 10 رحمتاں دا نزول فرماوندا ہے، اور یہ درود پاک وہ ہر طرح دیا مصیبتاں ٹالدا ہے، دنیا قبر اور آخرت دیاں، اور یہ درود پاک انسان نو پرسرات تو آسانی نہ گزار دیندا ہے۔ درود پاک انسان نو حوض کوثر تے لے جا کے جام کوثر پلوا دیندا ہے، اور یہ درود پاک اللہ سن دی بارگاہ تک لے کے دید مولا دی نعمت دلوا دیندا ہے، جہدے بارے قرآن کریم چ رب سنے فرمایا، سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت دے اندر تے اللہ سونا فرماندا جڑے اللہ سن دے دیدار دی تمنا رکھدے نے انہاں نوں اللہ سن دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن کریم جی رب سنے فرمایا الی ربک منتہاہا، سورہ نازعات دی 44ویں آیا پاک دے اندر کہ انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رساں، انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اگر دید مولا چاہی دی ہے، خودید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ پھر اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم اللہ کے سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، سب تو الگ ہو گئے ریاض تو مجاہدہ کر، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے۔ حضور باب بلے شاہ رحمت اللہ فرمائے چل بلے ہوتے چلیے جتے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے، سچے طالبان مولا دی کوشش ہوندی ہے کہ غافل سان نہ جاننا، اسی انہاں نہ جانیے، اور انہاں تو ماسوا اللہ تو پوری خلق تو سچے طالبان مولا انہیں بے تیان بے رغبت ہو جاندے نے کہ کوشش بھی کرن تے ماسوا اللہ دا خیال نہیں ہوندا، بناؤ نیستی جمعیت دا انہاں وہ کمال حاصل ہوندا، وہ محویت حاصل ہوندی ہے ذات مولا۔ قرآن پاک جی رب سونے سورہ نحل چ فرمایا
کہ سیدھا رستہ جڑا نا وہ اللہ تک جا پہنچتا، یعنی وہ سیدھا رستہ جڑا اسی نمازاں دے وچ منگنے ہیں کہ خود رب سونے دسیا کہ میرے کو سیدھا رستہ منگو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سونے سانو سیدھے رستے تے چلا، یعنی تاکہ اسی اس سیدھے رستے چل کے تیری بارگاہ تک پہنچ جائے۔ خود رب نے دسیا کہ سیدھا رستہ وہ ہے جب سیدھا اللہ دی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر رب سونے یہ نہیں آکھیا کہ اپنے واسطے ہر طرح دیا بیماریاں پج جاندیاں نے، وہ دے اندر دی ہر ظلماتی نیگیٹو منفیاں لہراں جڑیاں نے وہ جل جاندیاں نے، جتھے وہ رہندا وہ دے پڑوس وچوں بھی آفات و بلیات پج جاندیاں نے۔ درود پاک دنیا دے ہر دکھ دا علاج ہے، ہر بیماری دا علاج ہے، خزاری ہوئے یا باطنی ہوئے، انفرادی ہوئے یا اجتماعی ہوئے، ہر غم دا علاج ہے، ہر پریشانی دا علاج ہے۔ الزواجر ترمذی شریف اور مشکات شریف حدیث پاک ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، میں جناب تے کثرت نال درود پڑھدا تے میں کنا کو پڑھ لیا کراں درود پاک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو جنہ چاہے پڑھ۔ تے میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دیگر وظائف دے نال چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کراں؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہ چاہے پڑھ، اگر اس تو بھی زیادہ کریں تیرے واسطے بہتر ہے۔ تے میں عرض کیتی اگر میں زیادہ کرنے وچ بہتری ہے تو پھر میں نصف درود پاک پڑھ لیا کراں دیگر وظائف دے نال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری مرضی، اگر تو اس تو بھی زیادہ کریں تو تیرے واسطے بہتر ہے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ پھر میں 2/3 درود پڑھ لیا کراں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری مرضی، اگر اس تو بھی زیادہ پڑھیں تو تیرے واسطے بہتر ہے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ میں سارا ہی درود پاک نہ پڑھ لیا کراں، دیگر وظائف چھڑ دیا؟ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اداں کرے پھر تیرے سارے کم سور جان گے اور تیرے سارے گناہ بخش دیتے جان گے۔ سبحان اللہ۔ حدیثاں چاہتا ہے کہ جڑا کثرت نہ درود پڑھتا ہے کل قیامت نو نبی پاک دے موڈے نہ موڈا چھوئے گا، نبی پاک دی زیارت نصیب ہوئے گی۔ لیکن جڑا درود نہیں پڑھتا وہ کنجوس ہے، بدبخت ہے، بد قسمت ہے، کور چشم ہے۔ نسائی شریف، مشکات شریف، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سکے، ایک نمازی آیا اور وہ نماز تو فارغ ہونے تو فوراً بعد وہ دعا منگنی شروع کرتی انہیں کہ اللہ سونے مینوں بخش دے اور میرے تے رحم فرما۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی تو جلد بازی کیتی ہے۔ تو جدوں بھی نماز پڑھیا کرے تے بیٹھ کے اللہ سونے دی حمد و ثنا بیان کریا کر جیڑی وہ دی شان دے لائق ہے، اور پھر میرے اتنے درود پڑھ کے دعا منگیا کر۔ پھر ایک اور نمازی آیا، انہیں نماز پڑھی، اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا کیتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک انہیں پڑھیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے نمازی تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دعا دے بارے اس حدیث دے پاک دے وچ دے بارے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے
کہ پہلے نمازی نے بغیر وسیلے تو دعا کی سی دربار الہی چ، حالانکہ سائل دا حق سی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے نہ دعا کردا، تے دوجے نے آپ دے وسیلے نہ دعا کیتی سی، اس واسطے آپ نے انہوں ارشاد فرمایا کہ مانگ ہن جو منگے گا قبول ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ درود پاک جس دعا دے اگے پیچھے ہوئے گا وہ دعا قبول ہوئے گی۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتی ہے کہ دعا دے اندر درود پاک ضرور پڑھیا کرو۔ ترمذی شریف اور مشکات شریف حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نماز پڑھی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرما سی۔ جدوں میں نماز پڑھ کے بیٹھیا اور اللہ سبحانہ دی حمد و ثنا کیتی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ کے دعا کیتی، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو منگ تینوں عطا کیتا جائے گا، تو منگ تینوں عطا کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعادت الدارین دے اندر ایک واقعہ لکھیا کہ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ جدوں میں درود پاک دے متعلق کتاب لکھنی شروع کیتی تو میں گارے بری دے وچ سی ادوں، جیڑا کہ حضرت شیخ علی مکی رحمۃ اللہ دی قبر دے قریب ہے۔ میں تقریباً 2 باب لکھے سکے کہ میرے کو میرے ایک پیر بھائی حضرت احمد بن ابراہیم حیدری رحمۃ اللہ تشریف لے آئے اور اسی دونے حضرت شیخ احمد بن موسیٰ دے نال کٹھے ہوئے۔ اور اس سارا رل کے جدو شاہی نماز ادا کیتی تے ہر ایک نے اپنا اپنا وظیفہ اپنے وظیفے پڑھن لگ پے، اپنے وظائف تو فارغ ہو گئے، اسی اپنے بستر لیٹ گئے۔ میرے ساتھی جڑے آ سو گئے، مگر میں درود پاک دے متعلق سوچ رہا سگا۔ جب 1/3 رات گزری تے حضرت شیخ احمد بن ابراہیم میرے پیر بھائی بیدار ہو گئے، اٹھے اور انہوں نے تازہ وضو کیتا، نوافل پڑھے، دعا مانگ کے پھر سو گئے اور میں اپنے کام وچ مشغول رہا۔ اور اچانک بیدار ہوئے اور مینوں کہن لگے اے میرے بھائی احمد، میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ سونا مینوں اس دعا تو نفع دے۔ میں انہوں آکھیا کہ تواڈے تے میرا کیڑا حال زار ہویا کہ تسی مینوں دعا واسطے کہن رہے ہو یا مینوں اس قابل سمجھ رہے ہو۔ وہ سن کے میرے پیر بھائی کہنے لگے کہ میں خواب سے دیکھا کہ شخص منادی کر رہا کہ جیڑا بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کرنا چاہندا ہے، زیارت کرنا چاہندا ہے، وہ ساڈے نال آوے۔ تے تسی پھر میرا ہاتھ پھڑ لیا اور مینوں لے کے انہاں نال جان لگ پے، اسی وچ 2 جنے انہاں نال تر پے۔ اچانک ایک مکان تے پہنچے، وہ دروازہ بند سی، میں آگے کہ اسی دروازہ کھولن دا انتظار کر دے لیکن دروازہ نہ کھلیا، لیکن میں آگے ود کے دروازہ کھولن لگا، میں بڑی کوشش کی تھی لیکن دروازہ نہ کھلیا۔
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫੌਰਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਫਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਛ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ کہ اللہ سنا میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت عطا فرما۔ جب میں سو گیا تو پھر میں دیکھا پھر منادی کو کر رہا کہ جیڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ فٹافٹ پہنچے۔ تسی پھر میرا ہاتھ پھڑیا اور اسی طرح لے کے پھر اسی اسے مکان تے پہنچے۔ میں انہوں بند پایا، اسی کھلنے کا انتظار کرتے رہے، اسی نہ کھلیا۔ پھر میں آگے بڑھ کے کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن دروازہ نہیں کھلیا۔ تو پھر تسی اگے ہو گئے، جب ہو کے دروازہ کھلیا تو فوری کھل گیا۔ میں پھر تھوڑے تو پیچھے تھانوں پیچھے کر کے اگے لنگھ کے فٹافٹ سرکار دی زیارت واسطے آپ دی بارگاہ 'چ حاضر ہویا۔ تے آپ نے اپنا چہرہ پاک پھر ٹک لیا اور میں نے فرما دے پیچھے ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ جب تسی حاضر ہوئے تے آپ تے تواڈے اُتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی اور تانوں پھڑ کے اپنے سینہ پاک نال لایا۔ تے مینوں یقین ہو گیا کہ تہاڈا کوئی عمل ہے کہ جی دی وجہ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانوں اتنی عزت دتی اور اپنی نظر رحمت تو نوازیا۔ تے تاں میں جناب دی بارگاہ 'چ عرض کیتا کہ میرے حق 'چ دعا کرو۔ تے آپ فرمان لگے حضرت احمد مغربی کہ مینوں اس واقعے تو میں جان لیا کہ میری نیت جڑی خیر اور میرا درود پاک لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ 'چ مقبول ہے۔ کیونکہ آپ دی ذات پاک دے ہوتے خود اللہ سونا درود پاک پڑھ دے، خود فرشتے پڑھ دے، جن پڑھ دے نے اور سچے شاکانے مولا پڑھ دے نے۔ کنے خوش نصیب ہے کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھ کے دنیا جہان دیاں رحمتاں برکتاں فلاواں خیراں حاصل کر رہے ہیں۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سانو زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھنے والا بندہ بنا، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار والا بندہ بنا۔ نفس شیطان دنیا افلاطونیاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما اور ان دے شر تو بچا۔ وما علینا الا البلاغ۔